میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو دنیا میں صرف اور صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت کا معنی یہ ہے کہ ہمارا دنیا میں گزرنے والا وقت، چاہے وہ وقت خوشی کے لمحات ہوں، چاہے وہ وقت غم کے لمحات ہوں، چاہے وہ وقت سوتے ہوئے گزر رہا ہو، چاہے وہ وقت سفر میں ہو، چاہے وہ وقت حضر میں ہو، چاہے وہ وقت دکان میں ہو، چاہے وہ وقت گھر میں ہو، چاہے وہ وقت تجارت میں ہو، چاہے وہ وقت نوکری میں ہو، چاہے وہ وقت کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، سمندر کے اوپر ہو، ہواؤں کے اوپر ہو، کہیں بھی ہو، وہ وقت اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے گزر رہا ہو، اس کا مقصد ہے عبادت۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اس وقت سو رہے ہیں، ہمارا سونا بھی عبادت ہو۔ وہ سونا عبادت کیسے بنے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنے گا۔ جس وقت ہم سونے لگیں، سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ لیں، باوضو ہو کر سو جائیں، سنت کے مطابق سو جائیں، تو ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح جس وقت ہم جاگ رہے ہوں، دن کا کوئی وقت ہو، مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہو، ظہر کے وقت میں جیسے ہی ظہر کی اذان ہو جائے، اس اذان سے لے کر فرض نماز تک اللہ کا یہ حکم ہے کہ فوراً آ کر نماز ادا کرو۔ اس وقت اس نماز کا ادا کرنا گویا کہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کرنا گویا کہ اللہ کی عبادت ہے۔ مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھنا گویا کہ اللہ کی عبادت ہے۔ عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھنا گویا کہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح ایک شخص دکان میں بیٹھا ہوا ہے، دکان میں حلال طریقے سے تجارت کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح ایک شخص لین دین کرتا ہے، لین دین میں حلال طریقے سے لین دین کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، خوشی کے لمحات میں اللہ کو یاد رکھنا، نافرمانی والے کام نہ کرنا، سنت کے مطابق خوشیوں کو گزارنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح ایک شخص غم کی حالت میں ہے، کسی وجہ سے اس کو غم آ گیا، کوئی تنگدستی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس پریشانی کے عالم میں اللہ کو یاد رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو گویا کہ ہمارے 24 گھنٹے اللہ کے عبادت میں شمار ہو سکتے ہیں، جس وقت ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزاریں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی عبادت کا وقت کون کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہماری عبادت تو 24 گھنٹے ہوتی رہتی ہے۔ اس یہودی نے پوچھا کہ 24 گھنٹے کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے تو عبادت کے وقت مختص ہیں، ہمارے تو عبادت کے وقت مختص ہیں، ہم تو اس عبادت کو اس وقت میں کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے 24 گھنٹے عبادت ہیں، کیا آپ سوتے نہیں ہیں؟ کیا آپ کاروبار نہیں کرتے؟ کیا آپ دنیا کی معیشت کا انتظام نہیں کرتے؟ کیا آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا آپ دیگر کام نہیں کرتے جو آپ ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہمارا جاگنا بھی عبادت ہے، ہم اولاد کی دینی تربیت کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، والدین کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، بیوی سے محبت کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ ہم کسی بھی انسان کی مدد کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں 24 گھنٹے کس طریقے سے گزارنے ہیں، ہم اس طریقے سے گزار لیتے ہیں، وہ سارا کا سارا ہمارا عبادت بن جاتا ہے۔ تو ہمارا تو ہر لمحہ، ہر
لمحہ قیمتی ہے، ہمارا ہر لمحہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ ہم چاہیں تو یہ 24 گھنٹے کی زندگی کو اپنی عبادت میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن ہم غفلت میں ہیں، ہم غافل ہیں۔ فجر کے وقت میں سو رہے ہوتے ہیں، فجر کے وقت میں جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے ہم نماز سے غافل لیتے ہیں، ہم نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ کتنے ہی مسلمان فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جس وقت اللہ کا حکم آتا ہے کہ آؤ فجر کی نماز پڑھ لو، وہ فجر کی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے اندر آسمانوں سے آئے ہوئے رات والے فرشتے وہ بھی حاضر ہوتے ہیں، اور جن کی ڈیوٹی دن میں شروع ہوتی ہے وہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ واحد فجر کی نماز ہوتی ہے کہ جس میں دعا کرنے پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ آپ ذرا تجربہ کریں، فجر کی نماز جس وقت آپ ادا کرتے ہیں آپ کو قدرتی طور پر سکون ملتا ہے، دیگر نمازوں میں بھی ملتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں زیادہ سکون ملتا ہے۔ کیوں زیادہ سکون ملتا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں، اس وقت تمام فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر نمازوں میں وہ رات والے فرشتے نہیں ہوتے، ظہر کی نماز میں رات والے فرشتے نہیں ہوتے، عصر کی نماز میں رات والے فرشتے نہیں ہوتے، مغرب کی نماز میں رات والے فرشتے نہیں ہوتے، عشاء کی نماز میں رات والے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ دن والے چلے جاتے ہیں۔ لیکن فجر کی نماز میں دونوں ہی فرشتے موجود ہوتے ہیں، گویا کہ فجر کی نماز دونوں فرشتے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرنے والے کی دعا پر آمین بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے دنیا میں انسانوں کو اپنے عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ عبادت 24 گھنٹے کس طریقے سے گزارنے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزاریں، وہ عبادت بن گئی۔ اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت سے اعراض کرتا ہے، جو کوئی بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، مثال کے طور پر فجر کی نماز نہیں پڑھتا، مثال کے طور پر ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، مثال کے طور پر عصر کی نماز نہیں پڑھتا، مثال کے طور پر مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، مثال کے طور پر عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ کیا فرمایا کہ جو شخص کسی تکبر کی وجہ سے، جو شخص کسی گھمنڈ کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑتا ہے، میری عبادت سے اعراض کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں اس کو ایسی دردناک آگ میں داخل کروں گا کہ جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ اللہ کی عبادت سے اعراض کرنا، فجر کی نماز ادا نہ کر کے اس بات کی گواہی دینا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ظہر کی نماز نہ پڑھ کے ہم اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، عصر کی نماز نہ پڑھ کے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، مغرب کی نماز نہ پڑھ کے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور اسی طرح عشاء کی نماز نہ پڑھ کے گویا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ پانچوں نمازیں تو سب سے پہلے اسلام کا رکن ہے، سب سے پہلے اسلام کا رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے ہے کلمہ طیبہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھ لیا گویا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام اس مسلمان پر وہ 5 نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام ان 5 نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ جب وہ ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گا اگلے پرچوں میں پاس ہوگا۔ اگر کوئی شخص ان 5 نمازوں کو قائم نہیں کرتا،
جو پانچوں نمازوں کو ادا نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، 4 پڑھتا ہے 1 نہیں پڑھتا، 1 پڑھتا ہے 4 نہیں پڑھتا، 2 پڑھتا ہے 3 نہیں پڑھتا، 3 پڑھتا ہے 2 نہیں پڑھتا، گویا کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں۔ یہ تو 5 نمازیں ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ 5 نہیں تھی بلکہ 50 تھی۔ یہ 5 نہیں تھی بلکہ 50 تھی۔ ہر نبی کے دور میں ان نمازوں کی تعداد زیادہ تھی، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ عبادت وہ نماز کی پسند ہے۔ سب سے زیادہ عبادت نماز کی پسند ہے، اور نماز میں سب سے پسندیدہ رکن اللہ کو سجدے کا پسند ہے۔ سجدے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر بڑا ہی پیار آتا ہے، بڑا ہی محبت آتی ہے۔ تو یہ 5 نمازیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ملی ہیں۔ اگر یہ 5 نہ ہوتی، 50 ہوتی تو ہم کیسے پڑھتے؟ اگر یہ 5 نہ ہوتی، 50 ہوتی تو ہم کیسے پڑھتے؟ لیکن قربان جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے 50 سے 5 کروا لی، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کا امتی جو مسلمان ان 5 نمازوں کو بھی پڑھ لے گا، میں اس کو 50 کے برابر ثواب دوں گا۔ یعنی ہے تو 5 لیکن ثواب 50 کا مل رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس عبادت میں سب سے پہلی اور قیمتی عبادت وہ نماز کی عبادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے جو ہم سے نماز کے اندر سستی ہوتی ہے، نماز کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے، ان سستیوں کو دور کریں۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، اری کیا کرے گی کھڑی دن پہ دن، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کون سی فجر ہماری زندگی کی آخری فجر ہو جائے، پتہ نہیں کون سی ظہر ہماری زندگی کی آخری ظہر ہو جائے، پتہ نہیں کون سی عصر ہماری زندگی کی آخری عصر ہو جائے، نہ جانے کون سی مغرب ہماری زندگی کی آخری مغرب ہو جائے، پتہ نہیں کون سی عشاء ہماری زندگی کی آخری عشاء ہو جائے۔ تو کم از کم ہم ان 5 نمازوں کا تو اہتمام کر لیں، ان 5 نمازوں کی تو پابندی کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ